بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ ایک روز حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک روٹی حضرت علی کو دی، ایک روٹی حسن اور حسین کو دی اور ایک روٹی خود کھانے لگے۔ جب آدھی روٹی کھا لی تو کچھ یاد آیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ آدھی روٹی لے کر چادر سے خود کو ڈھانپ کر چل پڑی۔ تھوڑی دور جا کے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے۔ فاطمہ الزہرا نے سلام کیا اور نبی پاک سے بولی، بابا میں آپ کے لیے روٹی لائی ہوں۔ نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، فاطمہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 2 شخصوں پہ رخص کرنا چاہیے، ایک وہ دولت مند جو اللہ کے راستے میں مال خرچہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ عالم جو علم کے ذریعے فیصلے کرتا ہے۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا ذہن جتنا بھی صاف ہو جائے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن سے اللہ راضی تھا، لیکن پھر بھی ان کو پردے کا حکم دیا گیا۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے پیارے نبی کریم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا ضرور۔ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق پر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دجال کا ظہور یہودی قوم سے ہوگا۔ دجالی فتنے کا شکار پہلے عورتیں ہوں گی، اس لیے یہودی کسی بھی قسم کے نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے، دنیا میں پھیلانے کے لیے خاص طور پر خواتین کا استعمال کرتے ہیں۔
شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں اچھا وہ ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ شیخ سعدی نے فرمایا، روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تمام رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں کالی تختی پر سفید چاک سے اس لیے لکھتا ہوں تاکہ کالی تختی مزید نمایاں ہو جائے۔ سعادت حسن منٹو۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ چڑھ فریدا کوٹھے تے، دیکھ گھر گھر لگی اگ، توں سمجھی میں دکھیاں، ایتھے دکھی سارا جگ۔ اگر مجھے کبھی زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ اچھے مزاج کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ برے مزاج کو برداشت کر لیتا ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میٹھا میوہ بیری دیوے، پھر بھی وٹے کھاوے، صبر بیری دا ویکھ محمد، نیکیاں کر دی جاوے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ مقدر پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں قابل انسان وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ سب کچھ ٹوٹ جائے مگر وہ مان نہ ٹوٹے جو آپ نے کسی پہ خود سے بھی زیادہ کیا ہو۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان واقعہ ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بری ہوتی یہ دنیا۔ جب کامیابی قریب آتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اول وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے، اور دوم اس کا دل تقوی آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اج دی رات میں کلا واں، کوئی نہیں میرے کول، اج دی رات تے میرے ربا نیڑے ہو کے بول۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس، فی امان اللہ۔